खुरूज 29वां बाब। काहिनों की मखसूसियत। और उनकी तकदीस करने के लिए कि वो मेरे लिए काहिन हो, तू यूं कर, तू एक गाय का बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे ले, और फतीरी रोटी और फतीरी मठियाँ तेल में मली हुई, और फतीरी चपातियाँ तेल से चुपड़ी हुई, गेहूं के मैदे की बना, और उन्हें एक चंगेर में रख, और उन्हें चंगेर में माँ बछड़े और मेंढों के नजर कर, और हारून और उसके बेटों को हजूरी के खैमे के दरवाजे पर ला, और उन्हें गुस्ल दिला, और तू कपड़े ला, और हारून को कुर्ता और इफूद का जुब्बा और इफूद और सीना पोश पहना, और उसे इफूद के पटके से बांध, और अमामा उसके सर पर रख, और तबके पाक अमामा पर लगा, और मसा करने का तेल ले और उसके सर पर डाल, और उसे मसा कर। फिर उसके लड़कों को आगे ला, और उन्हें कुर्ते पहना, और हारून और उसके बेटों को कमरबंद बांध, और उन्हें दस्तारें पहना, ताकि कहानत उनका अब्दी हक हो। और हारून के हाथों और उसके बेटों के हाथों को पाक कर। और तू बछड़े को हजूरी के खैमे के सामने आगे ला, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उसके सर पर रखें, और खुदावंद के सामने हजूरी के खैमे के नजदीक उसे ज़बा कर, और बछड़े के खून में से ले, और मज़बा के सींगों पर अपनी उंगली से लगा, और सब खून मज़बा के सामने डाल, और सब चर्बी जो अंतड़ियों को और जिगर की झिल्ली को ढांपती है, और गुर्दे और उन पर की चर्बी ले, और उसे मज़बा पर जला। और बछड़े का गोश्त और उसकी खाल और उसकी आलाइश कैमागाह से बाहर आग में जला, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। फिर एक मेंढा ले, और हारून और उसके बेटे उसके सर पर हाथ रखें, और तू उससे ज़बा कर, और उसका खून लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़क। और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े कर, और उसकी अंतड़ियाँ और पाँव धोकर उसके दूसरे टुकड़ों पर और उसके सर पर रख, और सारे मेंढे को मज़बा पर जला। ये खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी, पसंदीदा खुशबू और आतिशीन कुर्बानी खुदावंद के लिए है। तब दूसरे मेंढे को ले, और हारून और उसके बेटे उसके सर पर हाथ रखें। तब तू उसे ज़बा कर, और उसके खून में से लेकर हारून और उसके बेटों के दहने कानों की लौ पर और उनके दहने हाथों के अंगूठों पर और दहने पांवों के अंगूठों पर लगा, और खून मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़क। तब उस खून से जो मज़बा पर है और मसाह के तेल से ले, और हारून पर और हारून के कपड़ों पर और उसके बेटों पर और उनके कपड़ों पर छिड़क। इसी तरह वो और उसके कपड़े और उसके बेटे और उनके कपड़े मखसूस किए जाएंगे। और तू मेंढे की चर्बी और उसकी पीठ और चर्बी जो अंतड़ियों और जिगर की झिल्ली को ढांपती है, और गुर्दे और चर्बी
جو ان پر ہے، اور ان کے علاوہ دہنی ران لے، کیونکہ یہ تخصیص کا مینڈا ہے، اور ایک گردہ روٹی اور ایک مٹھی تیل میں ملی ہوئی، اور ایک فتیری چپاتی اس چنگیر میں سے لے جو خداوند کے سامنے ہے، اور سب کچھ ہارون کے ہاتھ اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ، اور وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائیں۔ تب تو انہیں ان کے ہاتھوں سے لے اور انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا، کہ پسندیدہ خوشبو خداوند کے سامنے ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور ہارون کی تخصیص کے مینڈے کا سینہ لے کر اسے خداوند کے حضور ہلا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ تیرا حصہ یہ ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کی تخصیص کے مینڈے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو، جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیے کی ران، جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ لہذا یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کا پاک لباس اس کے بعد اس کے بیٹوں کے لیے ہوگا، کہ اس میں انہیں مسح کیا جائے اور ان کے ہاتھ پاک کیے جائیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے 7 دن تک وہ کاہن اسے پہنے گا، جو حضوری کے خیمے میں مقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے داخل ہوگا، اور تخصیص کا مینڈا لے اور اس کا گوشت کسی پاک مقام میں پکا۔ تب ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور روٹی جو چنگیر میں ہے حضوری کے خیمے کے پاس کھائیں، اور ان چیزوں کو جن سے کفارہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پاک ہوں اور ان کی تخصیص ہو، کھائیں، اور کوئی غیر شخص ان میں سے نہ کھائے، کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ اور اگر مقدس گوشت یا روٹی میں سے صبح تک کچھ بچ رہے تو وہ آگ سے جلایا جائے، وہ کھایا نہ جائے، کیونکہ مقدس ہے۔ اور جو کچھ میں نے تجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کر۔ 7 دن تک تو ان کے ہاتھوں کو پاک کر، اور ہر روز اپنے کفارے کے لیے ایک خطا کی قربانی کا بچڑا گزران، اور تیرے کفارے کے لیے وہ پاک ہوں، اور اسے مسح کر تاکہ وہ مخصوص ہو۔ 7 دن تک تو مذبح کے لیے کفارہ دے اور اسے پاک کر، تو پاک چیزوں کا مذبح پاک ہوگا۔ جو کوئی مذبح کو چھوئے گا پاک ہو جائے گا۔ روزمرہ قربانیاں۔ اور مذبح پر تو یہ چڑھائے گا ہمیشہ کے لیے ہر روز ایک برس کے 2 برے، ان میں سے ایک صبح کو اور دوسرا شام کے وقت چڑھا، اور ایک برے کے ساتھ ایفا کا 10واں حصہ بھر میدا، جو 1/4 ہین زیتون کے تیل سے ملا ہوا ہو، اور 1/4 ہین مے کا بہا دینے کے لیے چڑھا۔ اور دوسرا برہ شام کے وقت صبح کی قربانی
اور اس کے تپاون کی طرح چڑھا کہ وہ خداوند کے لیے پسندیدہ آتشین قربانی ہو۔ یہ سوکھنے قربانی ہمیشہ کے لیے تمہاری پشت در پشت حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس خداوند کے سامنے ہوگی، جہاں پر میں تم سے ملوں گا تاکہ تیرے ساتھ باتیں کروں۔ وہاں پر میں بنی اسرائیل سے ملوں گا اور وہ میرے جلال سے مقدس ہوں گے، اور میں حضوری کے خیمے اور مذبح کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کہانت کا کام کریں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو انہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا، تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔